السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک پیش رفت اور ہوئی جب گزشتہ روز طارق فضل چودھری صاحب جو کہ پارلیمان وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں پارلیمانی، انہوں نے یہ کہا کہ 25 فروری کو عمران خان صاحب کو دوسرا انجیکشن آنکھ میں لگایا جائے گا جس کے لیے ان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی آنا چاہتا ہے ایز ان فرام دا پارٹی وہ پہلے سے بتا دے. سو یہ ایک پیش رفت ہوئی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مستقل 25 فیبروری جو ہے اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اور بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 25 فروری کو ایک اور اس کے بعد ایک ڈوز اور لگے گی، جو کہ طریقہ کار ہے جو اس وقت بانی تحریک انصاف کو جو آنکھ کے اندر جو ایشو آیا ہے اس کا علاج کا طریقہ کار یہی ہے. ادھر سابق سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے کافی غصہ بھی کیا، اور غصہ کرنے کے ساتھ انہوں نے معذرت بھی کی ہے کہ اگر ان کے غصے سے کسی کو دکھ پہنچا، لیکن ان کا جو گفتگو کا لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ ایک چھوٹی سا مطالبہ تھا کہ بانی تحریک انصاف کو ان کے معالج تک رسائی دی جائے، وہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب ہم سب کا قصور ہے کہ آپس کے اختلافات میں ہم اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ جس کو نکالنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان گروپس کی جو لڑائیاں نظر آتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن برملا ہر وقت یہ سامنے آتی ہیں. لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں. اب 25 فیبروری ایک وہ ڈیٹ ہے کہ جس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جتنا کچھ ایک ہفتے سے چل رہا ہے اسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. کیا حکومت کرنے کو تیار ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، بڑا اچھا موقع ہے 25 فیبروری کہ جتنی بھی باتیں حکومت کی فیسلٹیز ریگارڈنگ دی میڈیکل فیسلٹی دیٹ از بینگ پرووائڈیڈ ٹو فارمر پرائم منسٹر عمران خان، اس کے اوپر تحفظات ہیں یا وہ کویسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ آپ ملاقات کروا دیں، اور جو وہ کہہ بھی رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، تو اس کے بعد ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو از اٹ آن دا کارڈز کہ 25 فروری کو اسپتال منتقل کر کے اور ان کے معالجین سے ملاقات کرا دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ نادی صاحبہ. بات یہ ہے کہ پہلی تو بات اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز کی کیا ریکمنڈیشن ہے. ہاں، یہ بالکل بات درست ہے کہ ایک 2 انجیکشنز ان کو لگنے ہیں، ایک 25 کو اور غالباً ایک اس کے مہینے بعد، پھر دوبارہ 25 تاریخ یا اس سے آگے پیچھے جو ڈیٹس ہیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ انجیکشنز ہی لگنے ہیں، اور پچھلی دفعہ وہ تمام تر معاملہ پمز ہاسپٹل آیا تھا، اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کو معالجین کی رسائی جو تھی وہاں تک، ان کا جو معالجین نے طبی معائنہ کیا، وہ باشمول جو بھی اکوپمنٹ تھی وہ سب کچھ اڈیالہ لے کے گئے اور پھر وہاں پہ چیک اپ ہوا. یہ عین ممکن ہے کہ ڈاکٹرز کی اگر ریکمنڈیشن ہوئی اور ڈاکٹرز کی اگر ان کا اوپینین ہوا، جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، جو نہ میرا نہ پی ٹی آئی کا نہ کسی اور کا اوپینین ہے، لیکن ایک ایکسپرٹ اوپینین جس کا ہونا ضروری ہے، اگر ان کے اوپینین میں اڈیالہ سے باہر آ کے وہ انجیکشن لگنا ضروری ہے تو بالکل وہ لگ سکے گا. البتہ یہ اکوپمنٹ اگر وہاں پہ میسر کر دی جائے تو پھر میرے خیال سے ان ویو آف دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف آل دی انمیٹس انکلوڈنگ خان صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اڈیالہ کے ہسپتال میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب، لیکن جب پہلا پمس میں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا نا کہ اڈیالہ کے اندر وہ فیسلٹی نہیں موجود تھی جس کی وجہ سے انہیں پمس لے جایا گیا. سو نا آپ کیا حکومت واقعی اس چیز پر سوچ رہی ہے کہ پورا اسپتال اٹھا کر کے اڈیالہ لے جایا جائے بجائے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے؟ دیکھیں، دونوں صورتیں موجود ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹ جو ہے ان کا اوپینین ہوگا، ڈاکٹرز کا اوپینین ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنے تئیں جو ہے وہ بتائے کہ یہ ٹریٹمنٹ پمز میں ہونی ہے یا اڈیالہ میں ہونی ہے یا الشفا آئی کیئر ہاسپٹل میں ہونی ہے. یہ تمام تر معاملہ اسی طرح ہے کیونکہ آپ نے ایک سیفٹی اینڈ سیکورٹی حوالے سے بھی چیزیں دیکھنی ہیں آف آل دی انمیٹس انکلوڈنگ خان صاحب، اور وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن جو ہے نہیں بنانا چاہتی حکومت. تو اس لیے ہی ویل بی کیپنگ اٹ، ناٹ ایڈورٹائزنگ اٹ. لائک آئی تھنک مے بی جو ڈاکٹر طارق ایڈورٹائز کر رہے ہیں بار بار کہ فلاں تاریخ کو جس نے آ کے ملنا ہے وہ آ کے مل لے، ایسا نہیں ہوتا. اور ہی از اے کنوکٹڈ انڈیویجول ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ اپنی سزا
کاٹ رہے ہیں. یہ کوئی لکی رانی سرکس نہیں لگا کہ ٹکٹ لگا ہوا ہے کہ آپ آئیں اور میلہ دیکھیں اور پھر چلے جائیں. ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں اور یہ ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ ایڈوائس ہی ہوگی جس کو دیکھ کے یا ان کی ایکسپرٹ اوپینین میں جہاں ممکن ہوا اور جہاں پہ انہوں نے کہا تو وہاں پہ ہی ہوگا. اور سنس اٹس پروسیجر which is after the main procedure that's been done, یہ subsequently جو انجیکشن لگنا ہے یہ ایک پارٹ آف دا پروسیجر ہے اور دوسرا انجیکشن بھی پارٹ آف دا پروسیجر ہے اور وہ ریکور کر رہے ہیں. ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جہاں تک ہوا تو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ اگر اس دفعہ وہ رسائی ہے تو جو قاسم صاحب ہیں آئی تھنک ان کے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں پرابلی بھانجے ہیں غالباً ان کی حد تک ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا بہنوں میں سے کسی حد تک کسی کی بھی رسائی ہوگی. لیکن ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے اور کیوں حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کسی بھی ایک بہن کو بھی ملنے سے انکاری ہے جبکہ وہ بہنیں یہ آفر دے چکی ہیں کہ ہماری طرف سے یہ ڈیل کی آفر ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ نہ تو وہ کسی ادارے کا نام لیں گی نہ ادارے کے سربراہ پر کسی قسم کی کوئی ہرزہ سرائی کریں گی بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کو اسپتال لے جایا جائے ہماری ملاقات کرا دی جائے اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی ان سے ملاقات کرا دی جائے. So I think that's a good offer. No, I beg to differ. I'm sorry, but I think their deal is absolutely rejected. And the reason why I say this کہ جو ابھی وہ آفر کر رہی ہیں کہ ہم ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لیں گے ہم فیلڈ مارشل کا نام نہیں لیں گے یہ تو پہلے ادراک ہونا چاہیے تھا. ہم تو 12 دفعہ کہہ چکے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے سیاسی مائلیج گین کرنے کے لیے آپ اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں اداروں کے سربراہان کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کا ادراک a little too late in the day اب ان کو ہو چکا ہے. اور یہ اگر ڈیل وہ آفر کر رہی ہیں تو then this is absolutely rejected. بیکاز یہ چیز تو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اداروں کو ٹارگٹ کرنا اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کرنا اور اس طرح ملائن کرنا اور ایک کنسرٹڈ کیمپین ان کے خلاف چلانا اور یہ تینوں بہنوں نے ہی کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ ون آف دیم. وی تھاٹ پرہیپس کہ ان کی آخری جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ شاید وہ سب سے غیر سیاسی ہوں گی اور جب پہلے بھی تشویش صحت کے حوالے سے تھی جو ایک بات کی گئی کہ تشویش ہے جی صحت کے حوالے سے ہمیں نہیں پتا وہ زندہ ہے نہیں ہے اللہ معاف کرے اس طرح کی باتیں بھی کی گئی پھر بہن کی رسائی کو یقینی بنایا گیا اور ہم نے کہا کہ شاید یہ سب سے غیر سیاسی بہن ہوں گی. انہوں نے تو باقی 2 بہنوں کے بھی نمبر کاٹ دیے اور وہ سب سے زیادہ سیاسی نکلی جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی. میں چاہوں گا کہ 2 دسمبر کی گفتگو آپ دوبارہ چلائیں دیکھیں اس میں کیا باتیں کی اور کس قسم کی باتیں کی اور کس کانٹیکسٹ میں کی. دیکھیں انہوں نے تو وہ باتیں کی نہیں اس وقت اور ابھی حال ہی میں انہوں نے بتائی کہ میں نے اس دن تو ان کے بھائی نے کہا تھا ان سے کہ بتائیں کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے لیکن یہ باتیں وہ اس وقت سامنے نہیں لائی تھیں وہ اب لا رہی ہیں کہ عمران خان نے ان کو خود بتایا ہے. یہ بالکل میں نے یہ بات سنی ہے ان کی اور یہ اس بات کی ویراسٹی پہ ہی ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یا تو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ ان کا کیا ہوا پیغام ان کی کئی بھی بات وہ انہوں نے ریلے نہیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا تھا اکتوبر سے اس وقت بھی پھر انہوں نے یہی بات کی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو بلیو یہی کریں گے نا اور لوگ بھی یہی بلیو کریں گے ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہ جو ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں. پھر تو بہنیں ظاہری بات ہے سیاست کر رہی ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر بات چھپانا اور آدھی بات اور آدھا سچ اور آدھا جھوٹ تو یہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ان کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہنوں کی ملاقات تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہو پائے گی فی الوقت ایٹ لیسٹ انٹل کہ وہ انڈر ٹیکنگ دیں اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو اور رجسٹرار سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور وہ کہیں کہ ہم ان کے آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے اور کوئی ایسی صورتحال اور کوئی ایسی سیاسی ملاقات نہیں کریں گے اور بیانیہ نہیں بنائیں گے اور ملاقات کے بعد اڈیالہ کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے یا باہر جو ہے ہم میڈیا سے جو باتیں کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال سے ملاقات یقینی ہو سکتی ہے اور ملاقات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اوکے سو انڈر ٹیکنگ کے ایوز یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بڑا اچھا پازیٹیو آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل اور میں یہ پچھلے 1.5 ماہ سے 2 ماہ سے تقریباً بتا رہا ہوں لیکن شاید اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اوکے تو بیرسٹر صاحب چلیں یہ تو ایک طرف ہوا کہ فیملی کے اپنے ریزنز ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو رہا. واٹ اباؤٹ پرسنل ڈاکٹرز؟ اس لیے کیونکہ ہر ایک شخص کا اپنا ایک رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج بھی کرواتا ہے اور اپنے اس ڈاکٹر جس کو وہ سمجھتا ہے کہ دس از ون
ڈاکٹر جو مجھے سمجھتا ہے, میرے ہر بیماری سمجھتا ہے, اینڈ ہی اور شی وڈ بی دا رائٹ پرسن جو مجھے گائیڈ کر سکے گا. سو اسی لیے عمران خان صاحب کے جو پرسنل معالجین ہیں جو کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, ان کو ملانے میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہر شخص کا ذاتی معالج ہوتا ہے, لیکن ایز اے پرزنر یو لوز سم نارمل رائٹس. اینڈ آف کورس پرزن مینول اور رولس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو کسی کو ذاتی معالج کی رسائی موجود نہیں ہے, ماں سوائے عدالت اس کا اگر حکم کرے. جس طرح پہلے بھی خان صاحب کو 3 دفعہ ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں, بٹ دیٹ واز پرسوئنٹ ٹو اے جوڈیشل آرڈر. ایک عدالت کا آرڈر تھا, اس کے تحت وہ گئے, وہ میڈیکل بورڈ کا بھی حصہ رہے اور وہاں پہ انہوں نے ایگزامن بھی کیا. آئی تھنک لاسٹ ٹائم پرابلی ایگزامن ہیم ان نومبر 2024 اور مے بی لٹل لیٹ دین دیٹ. لیکن وہ کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہی جاتے رہے, اور میاں صاحب کو بھی کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہی, کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ میاں صاحب کی کوئی ذاتی معالج جاتے رہے, تو وہ بھی عدالت کے آرڈر کے تھرو ہی جاتے رہے. کوئی ایسی اوور اینڈ ابو جو ہے وہ کوئی احسان نہیں کیا تھا, کوئی احسان توان نہیں تھا. عدالت کا آرڈر ہے اور ابھی بھی عدالت کے آرڈر کے ہی ان ویو اینڈ لائٹ آف دیٹ, کیونکہ وہاں پہ بھی سپریم کورٹ میں بھی عدالت نے کہا کہ جی ذاتی معالج کو اجازت دیں, تو سپریم کورٹ نے پرمٹ نہیں کیا. تو یہ عدالت اگر پرمٹ کر دیتی تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں, لیکن ذاتی معالج کو ڈی بریف کیا گیا دونوں معالجین کو رائٹ آفٹر دا ٹریٹمنٹ. اور اس حد تک ہم نے کہا تھا کہ ان دس سچویشن آپ ضرور ڈاکٹرز آ جائیں, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز وہ لاہور ہیں, وہ تو نہیں آ سکتے. پھر ڈاکٹرز اس وقت نہیں جا سکے آن دیٹ سنڈے, لاسٹ سنڈے جب ٹریٹمنٹ تھی, یہ تمام تر معاملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد فوراً بعد ہی شام میں ان کو ڈی بریف کر دیا گیا تھا ان ٹرمز آف جو ان کی ٹریٹمنٹ رہی ہے, جو ایک ان کو میڈیکل اسسٹنس ملی ہے, اور جو پروسیجر ہوا ہے, جو معاملہ ہوا ہے ایگزامینیشن کے حوالے سے, وہ بتایا تھا. یہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اس سے اطمینان ظاہر کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ٹریٹمنٹ تو یہی ہے اور یہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریکور. اور اس کے بعد فالو اپ جو 2 انجیکشنز ہیں وہ لگنے ہیں. ٹریٹمنٹ تو ٹھیک ہوئی ہے, لیکن آفیشلی بیکاز آف دا ہول پولیٹیکل ایٹماسفیئر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اوپنلی کہ واقعتاً ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی, کیونکہ میڈیکل لیگل لینگویج جو ہے, میڈیکل لینگویج کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا, اس کو الفاظ کا جو رد و بدل ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, اب معاملہ 25 تک آ گئے ہیں, پھر 25 فیبروری کے بعد آپ نے جیسے فرمایا, اور یہ ہے بھی کہ ایک تیسرا انجیکشن بھی ہوتا ہے. کیا ہم جب تک دیکھیں گے کہ یہ سارے معاملات اسی طرح جوں کے توں رہیں گے, یا اس میں کسی قسم کی کوئی ورکنگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب, چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی, حکومت اور اپوزیشن کی جوں کی توں ہیں, پاورٹی سروے آپ کے سامنے ہے, ورنہ ملک کو بہت ترقی کرنا چاہیے اور بہت چیزیں بہتر ہو جانی چاہیے if سیاسی استحکام نیور میٹرڈ. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, I completely agree with you, لیکن it takes 2 to tango, اور تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. میں تو یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ہم نے میرے خیال سے باشمول وزیر اعظم کے جتنی مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اور اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلف کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بلف کال آؤٹ کر دیں. اسپیکر نے مذاکرات کی پیشکش کر دی, اچک زئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, تو پھر میرے خیال سے دیر کس بات کی؟ پھر تو دیر ہونی نہیں چاہیے. پھر تو میرے خیال سے اسپیکر کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ کی فلاں تاریخ کو فلاں کمیٹی روم میں جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے اور حکومت کی جو وہ کمیٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں, جو اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے شو میں, وہ آ کے بیٹھے اور مذاکرات کا عمل دوبارہ سے شروع کریں. لیکن یہ صرف یہاں پہ پہلے آپ ہو رہا ہے. حکومت بڑی فورتھ کمنگ رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ سے جو ہے کوئی ریسیپٹیونیس نہیں ہے اس حوالے سے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے بات چیت کا. اچھا زئی صاحب کی اگر میں بات کروں, لیکن اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے وہ ابھی تک. اچھا, لاسٹلی آئی جسٹ لائک ٹو آسک کہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی ظاہر حکومت سے بھی رابطے ہوئے, اور وہ بھی ایک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کسی طرح نیچے آئیں. وہ کہتے ہیں حکومت جلدی الیکشن تو نہیں کرا سکتی, کیونکہ انہیں خوف ہے کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت ہے کہ وہ جیت جائیں گے, لہٰذا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہوگا, اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایک قومی حکومت بنا دی جائے. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ دیکھیں, یہ دس از سم تھنگ دیٹس دیٹس سم تھنگ دیٹ ڈیفینیٹلی از ورکیبل, اور ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ان کی سوچ کیا ہے وہ تو اپوزیشن والے بتائیں ہمیں کہ کیا وہ سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے. کیونکہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے اور ایڈریس ہونا ہے, وہ تو واقعتاً الیکٹورل ریفارمز ہی ہیں نادیہ صاحبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 پہ ہمیں اور 24 پہ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال سے
اس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 یا پوائنٹ نمبر 1 وہ الیکٹورل ریفارمز ہی ہوں گے. اس میں یہ کوئی ٹائم لائنز بالکل کوئی 6-8 مہینے کی ہو سکتی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوز کین بی ورکڈ آؤٹ, بٹ یہ اب بیٹھیں گے جب تک نہیں تو تب تک بات کیسے ہوگی اور کیسے معاملہ آگے بڑھے گا. بالکل آپ نے درست کہا. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ وہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اگر فیملی گارنٹیز دے دیتی ہے تو پھر ملاقات جو ہے ان کی عمران خان صاحب سے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا پی ٹی آئی تیار ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں آفتاب عالم صاحب, وزیر قانون خیبر پختونخوا. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. آفتاب عالم صاحب, ابھی جو حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی غصے کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے غصے کی معذرت بھی چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام تر پارٹی ایک صرف معالج جو ہے جو عمران خان صاحب کا ہے اس تک رسائی نہ ان کو دلوا سکی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا فیلئر ہے کیونکہ اختلافات آپسی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو مین کاز ہے اس کو سب بھول رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں اس طرح ہے, ہر کسی کا اپنا انڈیویجولی پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کی نااتفاقی اور جو ریفٹ ہے اس میں اس چیز کی کوئی وہ ایشو نہیں ہے. جو یہ معاملات چل رہے ہیں, ہمارا جو اگلا ہمارے سامنے جو ہے لوگ, میرے خیال میں وہ بڑے سنگ دل ہیں جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے, چونکہ وہ سٹیٹس کو فورسز جو ہے ان کا بھی بقا کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی اگر جو بھی معاملات ہیں تو وہ آگے سے بڑی سختی کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ہمارے اندرونی اختلافات یا معاملات کی کوئی وجہ لینا دینا نہیں. تو لیکن آفتاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اتنے سال گزر گئے اور اس وقت عمران خان صاحب کی صحت پر جب بات آئی, ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر ٹی ٹی اے پی نے دھرنا دیا, خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف دھرنا دیے بیٹھی تھی, لیکن موجودہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں کریٹ ہوا. یعنی وہی والی بات کہ نہ تو ذاتی معالج سے ملوایا گیا نہ ہی کسی فیملی ممبر سے. تو کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ کام نہیں آ رہی؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پریشر تو ان کو جو ہے وہ فورن پاور سے یا یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی ہمارے جو ٹریٹیز ہم اس میں سیگنیٹریز ہیں یا باقی معاملات ہیں, تو ان جو عالمی برادری ہے ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی عالمی برادری کے سامنے یہ بیچارے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو جس طرح علم ہے کہ یہ عمران خان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی جو ہے کوئی جو ہے ان کو شک و شبہ نہیں رہا. جس طرح انہوں نے بورڈ آف پیس میں جا کے شمولیت اختیار کی, اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو ازلی دشمن ہیں انہوں نے اس کو جوائن کرنے سے جو ہے گریز کیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ بیچارے جو ہیں جا کے تو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی کافی معاملات کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پی آئی اے کے اثاثے جو ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے باز گز کر رہی ہے باتیں. تو میرے خیال میں یہ بیچارے جو ہیں اصل میں معاملات یہ ہے کہ ان کے اوپر تو یہ اندرونی تو ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اس ملک میں 78 سال سے ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت تو اس ملک میں کبھی آئی نہیں ہے. جو جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ طاقتیں تھی وہ بھی انفارچونیٹلی انہی کی ون وے اور دا ادر جو ہے ان کی کریٹ کردہ طاقتیں تھی یا پولیٹیکل پارٹیز تھی جو ایک یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کمپرومائز تھی. بالشمول 2018 کی حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی بھی نہیں جی. وہ دیکھیں یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. اگر خان صاحب یہ ویسے ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا ہے,
اگر خان صاحب ان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے اقتدار میں آنا ہوتا ان کو، تو میرے خیال میں خان صاحب کو پھر اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا 96 سے لے کر 2018 تک، بلکہ خان صاحب کو تو کئی بار مشرف صاحب نے بھی وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے آفر کی کہ آپ کو پرائم منسٹر ہم بناتے ایک سیٹ کے ساتھ، لیکن خان صاحب نے اس کو کوئی ترجیح نہیں دی. اسی طرح 2008 کا الیکشن لینے، پھر 2013 کا الیکشن لینے، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے 2013 کے اس میں بھی تاریخ گواہ ہے، ہم نے دھرنا بھی 24 کو آپ کہتے ہیں. تو لیکن آفتاب عالم صاحب، یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چلایا کرتی تھی اور اس وقت کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 سال کی ہماری تاریخ کے اندر جمہوریت نہیں آئی، ہاں اگر آئی ہے تو 2018 میں آئی ہے. از دیٹ رائٹ؟ ظاہری بات ہے کہ 2018 میں آئی ہے اور وہ ان سے ہضم نہیں ہوئی اور اس کو جو ہے سیک کر دیا، ریجیم چینج کیا اور اس کے کہنے کے اوپر کیا، کس کے کہنے کے اوپر کیا، کس کے اشاروں کے اوپر کیا، کہاں پہ منڈی لگی ہے، مینیز جو ہے ان کی خرید و فروخت کی منڈی لگی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو آفتاب صاحب، اب 25 تاریخ کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے گا کیونکہ ان کی جو آنکھ کا اب دوسری انجیکشن ہے وہ لگنے کو ہے. ابھی بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں اگر فیملی گارنٹیز دے دے کورٹ میں جا کے جس طرح سے دی جاتی ہیں تو ملاقات کرائی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ملنے کے بعد جس قسم کے بیانات سامنے لاتی ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ ملاقاتیں بند کی گئیں. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں، یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹائم. اور خان صاحب کی جو فیملی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے علاج معالجے سے ابھی بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے اشارہ ملے، ہم نے جو ہے وہ فائنل کال ہمیں دینی ہے اور ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے مہم چلانی ہے، نہ کہ ان کے علاج. اور یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ تو غیر انسانی. چلیں ایک پولیٹیکل پریزنر ہے، آپ نے ان کے اوپر جو ہے جعلی FIR جو ہیں وہ بھیجے ہیں، بنائے تو ہیں. آفتاب صاحب، یہ جو فائنل کال آپ نے کہی، ایک رہائی فورس کا بھی اعلان کیا تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، اس کے بعد پھر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اس کو ریویو کرے گی، اور البتہ اس کا کیا بنا؟ کیا وہ فورس واقعی لانچ کریں گے؟ جی بالکل، CM صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور چونکہ ہماری ایک کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی بھی ایک ڈیسیجن آتی ہے، تو اس کے اوپر ابھی غور و خوض جاری ہے. میرے خیال میں کوئی فائنل ڈیسیجن اس حوالے سے نہیں ہوئی، لیکن جو بھی ہے ہمارے لوگ اس کے لیے تیار ہیں فائنل کال کے لیے. بالکل. اوکے، اچھا اب آتے ہیں کچھ خیبر پختونخوا کے معاملات پہ، کیونکہ رمضان کریم بھی ہے، اور عاصمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں تو ابھی تک خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پر تاحال رمضان پیکج نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ مستقل اپنے لیڈر کی آنکھ اور دانت کے علاج کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں دے رہے. تو کیا یہ درست ہے کہ ابھی تک رمضان پیکج جو ہے اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے؟ رمضان پیکج جو ہے وہ ہمارا جو پچھلا ہمارا کیبنٹ تھا 10 دن پہلے، اس میں اپروو ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان کی اسکروٹنی اور اسکریننگ جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے وہ پروسیس جاری ہے، اور ہوپ فلی CM صاحب نے ان کے لیے کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 25 فروری جو ہے وہ دیا ہے. انشاءاللہ 25 فروری سے پہلے جو ہے وہ مل جائے گا لوگوں کو. ویسے آفتاب صاحب، یہ رمضان سے پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا یہ تمام تر سروے، تاکہ رمضان کا چاند ہوتے ہی جو مستحقین ہیں ان کو فوری طور پر یہ راشن ملتا؟ دیکھیں چاہیے تو بہت کچھ تھا اور ہونا چاہیے تھا جو اس کے مفروضوں کے اوپر اگر ہم آئیں، لیکن دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری طرف سے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اس کی منظوری ہو چکی ہے، لیکن چونکہ سروے میں تیار ہمارے پاس کوئی لسٹیں نہیں ہوتی،
تو اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے خواہ میں ایک ہفتہ. صحیح. بہت بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا اور بات ہوگی جو نیا سروے آیا ہے غربت کے حوالے سے پاکستان میں, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سرکاری سروے کے مطابق پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شرح اب 29% تک جا پہنچی ہے جو 11 سال کی بلند ترین سطح ہے, اور جو لوگوں کی آمدن میں بھی عدم مساوات ہے وہ 27 برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو انتہائی غریب ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو ڈسپیرٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. ان فوکس ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا, ماہر معاشیات ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر پاشا, بڑے ہوش ربا فگرز ہیں جو احسن اقبال صاحب نے گزشتہ روز ریویل کیے غربت کے حوالے سے, اور ان نئے فگر سے جو میں نے ذکر بھی کیا جیسے کہ 7 کروڑ افراد انتہائی غربت کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں, اور اگر ہم 2018 سے لے کے 2025 تک غربت میں دیکھیں تو 32% اضافہ ہوا ہے. ڈو یو ناٹ تھنک دس از اے چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ فرام 2018 ٹل ڈیٹ, جس میں اضافہ ہوا, کمی نہیں ہوئی غربت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مناسب اسٹیٹسٹکس پیش کیے ہیں. جو کل پلاننگ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں غربت اور انیکوالٹی میں کیا ہو رہا ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعداد شمار جو دیے گئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. جی, یقیناً ہوا یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 2024-25 کا جو گھرانہ ایک سروے ہوتا ہے وقتاً فوقتاً, ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے, جی, اس کے ریزلٹس چھاپے ہیں. اوکے. اس سے پہلے جو آخری سروے ہوا تھا وہ 2018-19 میں ہوا تھا, لہٰذا ایک کمپیریزن ہو سکتی ہے یہ 6 سال کے دوران. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا شرح نمو جو ہے وہ بے پناہ گر گیا ہے. ایک وقت ایسا تھا جب یہ 5-5.5% تھا, اور پچھلے کچھ سالوں سے اب پچھلے 3 سال تو یہ 2% بھی نہیں رہا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں حالات یقیناً بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ 2 بہت ہی پریشان کن ایونٹس ہوئے تھے اس 6 سال کے پیریڈ میں. ایک 2019 میں کووڈ-19, جی, اور پھر 2022-23 میں بہت ہی بڑا سیلاب, اور پچھلے دنوں بھی, خیر وہ 2024-25 کے بعد کا سیلاب ہے. صحیح. تو یہ 2 جو ہوئے ہیں اس سے بہت نقصان ہوا ہے. اوکے, تو بہت نقصان. ڈاکٹر صاحب بالکل نقصان ہوا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتا, لیکن کیا دنیا کے تمام ممالک اس سے ریکور نہیں کر رہے تھے کووڈ سے؟ ہمارا تو لگتا ہے کہ ہم بالکل پیچھے کے پیچھے چلتے ہی چلے جا رہے ہیں, یعنی وی آر جسٹ لائک آن اے ڈاؤن فال, وی آر ناٹ امپروونگ. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں اکنامک گروتھ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امپروو ہو. اور اگر ہم ابھی اپنا صرف اس غربت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا جاب مارکیٹ دیکھ لیں, یا یہ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا لوگ امپلائڈ ہیں, تو وہ بھی ایک طرح سے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے, یعنی کم ترین سطح پر. تو وائی آر وی ناٹ ریکورنگ؟ یہ بات یہ ہے کہ جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے, یہ ایک لیبر فورس سروے کے جو ریزلٹس ابھی چھاپے ہیں پچھلے دنوں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, یہ بھی 2024-25 کا ہے. اس کے تحت جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ 7.1% ہے, تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے. مگر اس کے برعکس اگر آپ پاپولیشن سینسس کو دیکھیں 2023 کا, جو کہ پورا سینسس ہے, باقی تو سروے ہوتے ہیں, یہ پورا سینسس پاکستان کا, اس میں ان کا جو رزلٹ آیا تھا کہ بے روزگاری کا پیمانہ 22%, تاریخ کا بہت ہی بلند لیول. 22%. تو سر اب کرنا کیا ہے؟ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے,
حکومت کہتی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اٹ از بیکاز آف دی IMF, کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اس لیے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے. آپ اگری کریں گے؟ I don't agree with this. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے IMF کے پاس, اور 2022-23 میں پاکستان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ ہم بالکل دیوالیے کے قریب پہنچ چکے تھے, ڈیفالٹ ہونے والے تھے, اور پرائم منسٹر کو خود جا کر واشنگٹن میں IMF MD سے ریکویسٹ کرنا پڑا کہ 1 سال کا اسٹینڈ بائی فیسلٹی دیں تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ IMF نے اس مرتبہ ہمیں بہت سالڈلی سپورٹ کیا ہے. پہلے 1 سال اسٹینڈ بائی فیسلٹی, اور اس کے بعد میں اب چل رہا ہے 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور ریزیلینس فیسلٹیز. رائٹ. IMF جو ہے وہ مجبوراً جب ایک اکانومی کو پیسے دیتا ہے تو اس کا فرض ہے یہ کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے, یہ نہ ہو کہ دیوالیے کے خطرے میں پھنسے رہے. اور پاکستان اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک IMF پروگرام کے تحت جسے کہتے ہیں ڈیفالٹ سے کافی حد تک نکل آیا. اوکے ڈاکٹر حفیظ پاشا, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں, ماہر معاشیات ہیں, فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا. سر اب اگر ہمیں غربت میں کمی لانی ہے, یعنی کہ اس کو امپروو کرنا ہے, لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو, اپنی امپلائمنٹ کو امپروو کرنا ہے, تو اب کیونکہ اس حکومت کے پاس تمام تر آئی وڈ سے ڈیسیشن میکنگ کے پاورز بھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر اسے کوئی فیس کرنا پڑ رہا ہو کسی بھی صورت کوئی مشکلات. آپ کیا سمجھتے ہیں, ویئر آر وی لیکنگ ان دا پالیسی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے فائنینسنگ کا نظام ہے وہ بہت ہی ڈسٹارٹڈ ہو چکا ہے. ہم نے 1 یا 2 شعبوں پر بے شمار ٹیکسز لگا دیے ہیں, جس کا سب سے نمایاں اگزامپل ہمارا صنعتی شعبہ ہے, جو تقریباً 3 گنا ٹیکس کا بوجھ ہے اس پر باقی اکانومی کو کمپیئر کرنے کے بعد. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمیں اپنے شرح نمو کو بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. انویسٹمنٹ کا لیول پرائیویٹ سیکٹر کا گرتا اب اس وقت بہت کم ہو چکا ہے, اور انفارچونیٹلی جو انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے. تو ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے, جو آپ کے انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں ان کو لانا ہے, اور وہ کافی اس میں گنجائش موجود ہے. دوسرا جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس, اپنے برآمدات کو ٹاپ پرائیورٹی دینا چاہیے. حکومت نے کچھ شروع کیا ہے اب, مگر ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو ایک مناسب ایکسچینج ریٹ دینا چاہیے, جو اس وقت اوور ویلیوڈ ہے تقریباً 5 سے 6%. آپ ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھائیں, ان کو انسینٹیوز دیں, تو ٹیکس بیسڈ براڈننگ, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, یہ 2 ایسے اسٹریٹجیز کے ٹارگٹس ہیں جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اینڈ سر واٹ اباؤٹ دی انویسٹمنٹ, کہ اس پوری انوائرمنٹ کو آپ کیسے بہتر کریں گے کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی بنے, تاکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ MNCs جا رہے ہیں بجائے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے اسے انکریز کیا جائے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس میں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ایک جنگ کے ماحول میں آ گیا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو ٹیررزم کے جو ایونٹس ہیں ان کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے خدا نخواستہ, اور اس لیے بھی آپ دیکھیے سب سے زبردست فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے مائننگ سیکٹر میں ہو سکتا ہے, جس سے بے شمار ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, مگر وہ زیادہ تر بلوچستان میں ہے, اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ حالات معمول پر بالکل نہیں ہیں. لہٰذا اس لیے بھی بڑی پریشانی کی بات ہو رہی ہے. ہم سب بہت پریشان رہتے ہیں کہ اللہ چاہیں تو ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ پھر سے 4.5-5% کے راستے پہ آ جائے شرح نمو کے, تو اللہ کے فضل سے ہم اس دلدل سے نکل آ سکتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ہم آئیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے امریکہ میں
صدر ٹرمپ کے جو جس طرح سے انہوں نے ٹیرف کا نفاذ کیا تھا اینڈ ہی واز یوزنگ اٹ ایز آئی وڈ سے ٹول فار ڈپلومیسی، اور وہ بار بار اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. اب انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 10% سب پر عائد کر دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کیا بہتری آئے گی یا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ اب آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیے تو ہم پر 19% کا لگایا گیا تھا اور کچھ عرصہ ہمیں ایڈوانٹیج ملا تھا، اس لیے کہ کچھ مہینوں کے لیے ہندوستان 50% پہ تھا. جی اب ہندوستان بھی 18% پہ آ چکا تھا. اب سب ایک لیول پہ آ گئے ہیں 10% کے لیول پر، اور اس سے وہی پرانا نظام تقریباً آ جائے گا. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ خاص طور پہ امریکہ اور یورپین یونین میں کوئی ڈس ایڈوانٹیج کے تحت نہیں کام کریں گے. اور انشاءاللہ آف کورس یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے EU سے، ہمارا تو آلریڈی GSP+ موجود ہے. تو پاکستان محنت کریں، ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اب جو گلوبل ٹریڈ انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ڈسٹارٹ اب نہیں ہوا ہے جتنا ٹرمپ صاحب نے پہلے کر دیا تھا ساری دنیا میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.